دوستو، ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا. اس کے پاس مختلف نوکر تھے، لیکن ایک نوکر ہر وقت خوش رہتا تھا. غلام تھا، ہر وقت مسکراتا رہتا تھا، ہر وقت اس کے چہرے پر اطمینان رہتا تھا. بادشاہ کو اس نوکر سے بہت چڑ آتی تھی. بادشاہ کہتا تھا کہ اللہ کی تمام نعمتیں میرے پاس ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، نوکر میرے پاس ہیں، محلات میرے پاس ہیں، اتنا بڑا ملک میرے پاس ہے، لیکن میں خوش نہیں ہوں، میں نہیں مسکراتا. یہ نوکر سالہ ہر وقت کیوں مسکراتا رہتا ہے؟ یہ ہر وقت خوش کیوں رہتا ہے؟ تو اس نے ایک دن وزیر سے کہا کہ میں اس نوکر کو اداس دیکھنا چاہتا ہوں. وزیر نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہو جائے گا، یہ اداس ہو جائے گا. تو بادشاہ کو ایک دن وزیر نے ساتھ لیا اور ایک تھیلی لی اشرفیوں کی. اس میں 99 سکے اشرفیوں کے ڈالے اور جا کر نوکر کے گھر پر دستک دی اور دروازے کے آگے وہ تھیلی 99 سکوں والی گرا دی. اور آپ ایک سائڈ پہ بادشاہ اور وزیر چھپ گئے. تو کچھ دیر کے بعد دستک سن کر نوکر باہر آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا. نیچے دیکھا تو اشرفیوں کی تھیلی پڑی تھی. تو اس نے دیکھا تھیلی کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس نے دیکھا اس میں اشرفیاں تھیں. اس نے گھر جا کر ان اشرفیوں کو گننا شروع کیا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 100. تو اس نے جب اوپر دیکھا تو 100 لکھا ہوا تھا. جب اشرفیوں کو گنا تو وہ 99 تھیں. تو وہ جو ہے نا، اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ پوری 100 تھیں. رکھتے ہوئے آدمی جو ہے نا، جس نے یہ ہماری مدد کی ہے، جس نے یہاں ڈالی ہیں، تو اس سے ایک سکہ جو ہے نا اشرفی کا، وہ کہیں گر گیا ہے. تو وہ آ کر باہر ادھر ادھر دیکھنے لگا. تو بادشاہ اور وزیر یہ دیکھ رہے تھے. بادشاہ نے وزیر سے کہا یہ زیادہ پریشان تو نہیں ہوا؟ اس نے کہا جی ابھی دیکھیے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کچھ دیر کے بعد نوکر اندر گیا تو وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے آیا. تو اس نے آ کر سب گھر والے مل کے ادھر ادھر زمین پر ہاتھ مارنے لگے اور ڈھونڈنے لگے. وہ سب پریشان تھے اور اس پریشانی کے عالم میں وہ گھر گئے. دوبارہ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، پھر آ کر زمین پہ ہاتھ مارنے لگے، ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھنے لگے، ڈھونڈنے لگے. تو ان کو کچھ نہیں ملا، وہ پریشان تھے. وزیر نے کہا دیکھا سر یہ کتنا پریشان ہے، آگے مزید پریشانی اس کی مزید ہوگی اس کو پریشانی. تو وہ بادشاہ اور وزیر گھر چلے گئے. صبح کو تمام ملازمین اپنے وقت پر ڈیوٹی پہ آئے. وہ نوکر دیر سے آیا. تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کیوں دیر سے آئے ہو؟ اس نے کہا سر پریشانی تھی تھوڑی سی، اس وجہ سے دیر سے آیا ہوں. تو بادشاہ جب اس کو کام بتاتا تھا، کہتا کچھ تھا، نوکر کرتا کچھ تھا، اس کے ہوش و حواس درست نہیں تھے. تو بادشاہ نے تنگ آ کر اس سے پوچھا بھئی آج کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو میں کام کچھ کہتا ہوں، آپ کرتے کچھ ہیں، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اور اس نوکر کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی. تو بادشاہ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس نوکر نے کہا جی کل میرے ساتھ عجیب ٹریجڈی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی آیا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے. تو اس نے 100 تھیلوں کی سکے جو ہے نا اشرفیوں کے، وہ ایک تھیلی میں ڈالے ہیں، وہ ہمارے دروازے پر ڈال کے چلا گیا ہے. تو اس میں سے ایک سکہ گر گیا ہے کہیں. وہ ہم اس کو ڈھونڈتے رہے ہیں ساری رات، کل سارا دن، وہ ہمیں نہیں ملا. تو میں اس سلسلے میں پریشان ہوں کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 100 سکے ہیں، جبکہ اس کے میں موجود 99 سکے تھے، ایک سکہ نہیں تھا. بادشاہ نے کہا یہ سارا کھیل ہم نے خود کیا تھا. اس نے تالی بجائی، وزیر آ گیا. تو اس نے بتایا اے کملے انسان، اے بیوقوف انسان، تجھے 99 جو مل گئے تھے تم اس کا شکر ادا کرتے، اس پہ شکر کرتے، اور جو ایک نہیں ملا اس کا بھی شکر کرتے. آپ کے مقدر میں 99 تھے. تو ہم سب لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بے انتہا نعمتیں دی ہوتی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی، جو مالک نے ہماری قسمت میں نہیں لکھی ہوتی، ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، اس نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اس بادشاہ کو وزیر نے بتایا کہ اللہ اس کے مقدر میں 99 تھے. وزیر نے کہا اے غلام، تمہارے قسمت میں 99 تھے، تم اتنی نعمتوں کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے بھاگ پڑے. پہلے تم اس لیے خوش تھے کہ آپ کے پاس کم نعمتیں تھیں، آپ
کنایت پسند تھے، آپ رب کی دی ہوئی تھوڑی سی رحمت کو، تھوڑے سے نعمت کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتنی دے دیں، اتنے سکے دے دیے، تو آپ اتنے سکوں کو بھول کر مزید کی تلاش میں چلے گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جتنا رزق زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس کا حوث، اس کی حرص، اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مالک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، ہم اس کا کنایت کریں، اس پہ اس نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور مزید کی تمنا بعد میں کریں، پہلے ان کا تو شکر ادا کر لیں۔ ہماری پریشانی، ہماری بے سکونی، ہمارے گھر میں خوشی کا نہ ہونا صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ مزید کی تلاش کرتے ہیں۔ اے خدا کے بندے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں اور رحمتیں، جو احسانات کیے ہیں، پہلے ان کا تو شکر ادا کر لو، پھر اور مانگنا۔ ہماری خوشی اور بے آرامی اور ناخوش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ مزید کا لالچ کرتے ہیں، مزید کی حرص کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آرام اور سکون کی دولت نہیں ملتی۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مزید دلچسپ واقعات سناتا رہوں گا۔ تھینکس۔